2022 میں ارشد شریف کا قتل ہوا، ان کو شہید کیا گیا، اور آج ان کی تیسری برسی کے موقع پر جو سینٹیمنٹس ہیں وہ عوام کے وہی ہیں، جو لوگوں کا درد ہے وہ ابھی بھی اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے تازہ ہے جس طرح سے جب یہ خبر موصول ہوئی تھی، اور صحافت کے لیے یہ ایک تاریک دن تھا۔ کیا کہیں گے؟ جی، آج کا ارشد کی برسی ہے تو ہم سارے بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، کیونکہ ارشد جو ہے یہ برسی ہم سب کے لیے اس کا ایک قرض ہے۔ سب سے بڑی تکلیف سے بات یہ ہے کہ ہم اس کو یا اس کے خاندان کو انصاف نہیں دلوا سکتے، اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے۔ کچھ سسٹم کا نظام اس طرح کا اس ملک میں بن گیا ہے کہ انصاف دلانا اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ ارشد شریف کی اس لیے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے 40 سال صحافت میں ہو گئے ہیں، اور میرا بڑا یہ اعزاز رہا ہے کہ مجھے بہت بڑے اساتذہ کے ساتھ صحافت کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ بہت بڑے بڑے لوگ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، سیکھنے کا ملا۔ مگر ارشد شریف مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے تھے، مگر وہ ہر صورت میں ان گریٹس جو ہے نا، پاکستان کے جو جرنلزم کے جو معراج ہے، ان عظیم ترین صحافیوں میں بڑی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ شہرت پائی تھی۔ اس کے اندر ایک ریئر کوالٹیز تھیں کچھ، کہ وہ بڑا کم ہوتا ہے کہ کوئی ایک جرنلسٹ یا کوئی شخص بھی، مگر ایک جرنلسٹ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ بھی ہو، سمارٹ بھی ہو، محنتی بھی ہو، پھر اس کی ٹریننگ بڑی اعلیٰ ہو، ڈیووٹڈ ہو، پر سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی انٹیگریٹی اور اس کی دلیری، کہ وہ اس کو جب خبر اس نے کرنی ہوئی تھی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی تھی۔ اور میرا کیونکہ اعزاز تھا کہ مجھے انہوں نے جب مین سٹریم میں پلس سے میگزین سے شروع کر کے جب مین سٹریم جرنلزم جوائن کیا، تو مجھے ان کے ساتھ ڈان کے اندر کام کرنے کا موقع ملا۔ تو وہ اولڈ سکول جرنلسٹ تھے کہ ان کو جو ہے اتنی شہرت ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان میں عجز بہت تھا۔ سینئرز کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور جونیئر سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا، اس کے بعد میں بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے چاہوں گا کہ وہ کہیں، مگر ایک لاسٹ بات کہ ان کو جو قتل کیا گیا اور جس انداز سے قتل کیا گیا، اس کے پیچھے اگر کسی کی یہ سوچ تھی کہ یہ شاید اس سے ارشد جیسے دلیر آدمی کو، جو کہ ہمارا ٹارچ بیرر تھا، اس کو قتل کرنے سے شاید یہ کوئی ڈیٹیرنس کر دیں گے، ڈرا دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا اثر یہ الٹا ہوا ہے۔ آج اس کی برسی پہ ہم بھی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کوئی ایسا چینل نہیں ہوگا جہاں پہ اس کی گفتگو نہ ہو رہی ہو۔ لوگ جو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، میں صبح سے کئی کالز ریسیو کر چکا ہوں کہ جو سمجھتے تھے کہ میرا اس سے تعلق رہا ہے، مجھے انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے اس کے لیے فاتحہ کروائی ہے، دنیا بھر میں اس کی برسی کو یاد کیا جا رہا ہے، اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اس کے خاندان کے لیے دعا کیا جا رہا ہے۔ میں چاہوں گا بیرسٹر صاحب، آپ کا بھی بہت زیادہ تعلق رہا ارشد سے، تو اس کے متعلق آپ بھی کچھ کلمات فرما دیجیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آج کے دن پھر وہی دکھ تازہ ہو جاتا ہے، یاد جب آتی ہے ارشد بھائی کی، اور ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا تعلق رہا۔ ان کو ہمیشہ ان کے جرنلزم کے اندر ان سے جتنی دفعہ بھی انٹریکشن ہوا، ہمیشہ ایک پازیٹیو انٹریکشن تھا اور ایک بڑا پروفیشنل انٹریکشن تھا، اور اس کے اندر کئی یادگار لمحات گزرے۔ اور ایک آدمی کی گریٹنس اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کے ایک شو میں ثاقب نثار صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے، اور میں اور ارشد بھائی کسی ایک بات پر الجھ پڑے، اور جب الجھ پڑے تو میں نے انہیں کہا ارشد بھائی آپ نے یہ کورٹ لگائی ہوئی ہے، آپ تو ایسے فیصلہ نہیں دے سکتے، یہ تو کام کورٹ کا ہے، کورٹ فیصلہ کرے۔ تو وہ ہماری بحث و مباحثہ تیز ہو گیا، اور جیسی پروگرام کی بریک ہوئی تو فون کال آئی ان کے پروڈیوسر کو کہ جی چیف جسٹس صاحب بھی یہ پروگرام دیکھ رہے تھے، اور کل انہوں نے آپ سب کو طلب کر لیا جو اس پروگرام میں شریک ہے۔ ہم اگلے دن سپریم کورٹ پیش ہو گئے، اور پھر اس واقعے کے بعد سے بھی جتنا عرصہ میں ان کے شوز پر جاتا رہا، ناٹ ایون فار اے مومنٹ عامر بھائی انہوں نے مجھے ان کی
آنکھ کے اندر, ان کے دل کے اندر کوئی ایسی بات نظر آئی ہو کہ جس میں انہوں نے یہ سوچا ہو کہ نہیں میں نے اب اس کے ساتھ حساب کتاب برابر کرنا ہے یا اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. ان کا اتنا صاف دل تھا کہ وہ اب ایک پروفیشنلی چیزیں کرتے تھے, اور ہمیشہ ان سے ایک اسی وجہ سے تعلق مزید گہرا ہو گیا کہ یار یہ کتنا گریٹ آدمی ہے کہ ہم سارے, اور میری کہی ہوئی بات کے اوپر ہم سارے پھنس گئے, اور اس نے وہ بات اپنے کبھی زبان پر لائی بھی نہیں, کبھی گلا شکوہ بھی اس کا نہیں کیا, بلکہ الٹا میرے ساتھ اور اچھے ہو گئے. تو اس سے ان کی گریٹنس کا پتہ چلتا ہے. تو آئی جسٹ ہوپ کہ یہ جو ان کے جانے سے جو ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے اسپیشلی ان کی فیملی کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, از گاٹ ینگ کڈز, ان کی جو بیٹی ہیں اب وہ جرنلزم میں قدم رکھ چکی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے راستے میں آسانی پیدا کرے. اور باقی جہاں تک پورے نظام کا تعلق ہے تو ہر سال یہ نظام ان کی شہادت کے دن پھر سے ایکسپوز ہوا کرے گا جس طرح آج ہو رہا ہے کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. اور پھر ارشد شریف جیسے لوگ جب ہم کھو دیتے ہیں, میرے گھر کے قریب فیصل مسجد ہے جہاں پر ان کا فیونرل ہوا تھا, اور جو خلق خدا وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں عامر بھائی لوگ آئے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام نے ان کی شہادت کو کس طریقے سے لیا, اور کس طرح ایک عام آدمی کہاں سے اٹھ کر ہزاروں کی تعداد میں ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے فیصل مسجد آئے. یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی جو آؤٹ ریچ تھی, ان کی جو پرسنالٹی کی جو ایکسیپٹنس تھی کہ وہ کس حد تک تھی لوگوں کے اندر, اور لوگ بھی پھر اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں آئے. اور وہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ ساتھ ہی میرے اس نیبرہڈ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم وہ بھی رہتے ہیں, ان کا فینرل بھی فیصل ماسک میں ہوا, اور اس میں بھی بہت بڑی تعداد عوام کی آئی. تو میں یہ دیکھ کے حیران تھا کہ پبلک کے اندر کتنی بڑی ان کو ان کی جو پذیرائی کا لیول تھا کہ وہ کتنا زیادہ تھا, اور کس طریقے سے لوگوں نے ان کی شہادت کے ساتھ ایسوسیٹ کیا. بہرحال اٹس اے سیڈ ڈے. اور بیرسٹر صاحب آپ نے ارشد شریف کے جنازے کا ذکر کیا. میں نے زندگی میں میری نوکری کی نوعیت بھی اس طرح کیا کہ بے تحاشا اس طرح کے جو ہے اسٹیٹ فیونرلز بھی اٹینڈ کرتا رہا. میں نے ضیاء الحق صاحب کا جنازہ بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے, حالانکہ وہ کیونکہ صدر پاکستان تھے اور وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ایک فیونرل تھا جس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا تھا. ارشد شریف کا جنازہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بغیر کسی سپانسرشپ کے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور لوگوں کا نہ صرف یہ ہے کہ جنازے میں شرکت ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے بھرپور شرکت اور ایک جذباتی شرکت کہ لوگ دھائیاں مار مار کے رو رہے تھے, اور وہ لوگ جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, دنیا پاکستان کے پورے ہر کونے سے آئے تھے, اور اس وقت پوری دنیا میں جو ہے ان کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی. اور آپ نے واقعات کا ذکر کر رہے تھے ثاقب نثار والا, میری زندگی میں بھی بے تحاشا ان کے ساتھ میں نے جس طرح میرا اعزاز رہا کہ بہت زیادہ ان کی جو پہلی ڈان سی نوکری سے لے کے بعد میں بھی میرا ٹیلی ویژن پہ آنا بھی ان کی مرہون منت ہے, کیونکہ میں بنیادی طور پہ اخبار نویس تھا, اور اخبار میں آپ کو پتہ تنخواہیں بہت کم رہ گئی تھیں, اور ان کو پتہ تھا میرا گزارا نہیں چلتا, تو زبردستی وہ جو ہے نا مجھے ٹی وی میں, عامر بھائی آپ ٹی وی میں آئیں. میں ان سے کہتا تھا یار میں اولڈ اسکول ہوں, میں ٹی وی والا آدمی نہیں ہوں, میں بڑا خوش ہوں اخبار میں. انہوں نے کہا آپ کے گھر کا مجھے پتہ ہے گزارا نہیں چلتا. تو یہ بھی ایک لائٹر واقعہ ہے کہ وہ یہ ایک انہوں نے کہا ڈان ٹی وی میں میرے لیے بات کی کہ ان کو ٹی وی پہ لے کے آنا ہے کہ تنخواہ بہتر ہو جائے گی. تو ڈان والوں نے کہا کہ جی ایک پائلٹ جو ہے نا ایسے ہی ایک موک پروگرام کر لیتے ہیں. تو متی اللہ بیٹھے, میں بیٹھا, مبشر زیدی بیٹھے, ارشد جو ہے اس وقت بیورو چیف تھے ڈان کے, اس وقت وہ پروگرام نہیں کر رہے تھے. وہ میرے لیے میرے ٹرائل کے لیے جو ہے وہ پروگرام موک ریکارڈ کروایا گیا. اس کے بعد انہوں نے باقی تینوں کو تو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا جناب باقی تو چھوڑیں, ارشد شریف صاحب کا انہوں نے ایز اے اسٹار از بورن, ان کا اصل اسٹار تو یہ ہیں. تو مجھے مچ لیٹر انہی کی کوششوں سے میں ٹی وی میں آ
آ گیا مگر مجھے فیل کر دیا گیا اور صحیح فیل کر دیا گیا. ارشد کا سٹارٹ جو ہے ٹی وی جرنلزم میں پرنٹ سے جو ہے بیورو رپورٹنگ سے اینکرنگ کی طرف وہاں سے شروع ہوا. مگر میں ایک اور واقعہ ضرور سنانا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ثاقب نثار کا یہ فون والی کال پروگرام کے دوران غالباً وقفے کے اندر ہی اس زمانے کے دہشت کی علامت تھے جنرل فیض جو ہیں, یہ ڈی جی سی تھے, تو انہوں نے کوئی ایسی بات کی تو انہوں نے, یہ بڑا ریئر ہوتا ہے, کبھی آج تک ہوا نہ سنا نہ دیکھا کہ ان کو کال آ گئی. انہوں نے پروگرام میں ذکر کیا کہ نارملی آپ کو پتہ ہے اس طرح کی جو کالز والز آتی ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں یا چپ کر جاتے ہیں. میں نے کہا جی مجھے جو ہے یہ ابھی جنرل فیض صاحب کی یہ جو کال آئی ہے اور اس کا جو بھی مدعا انہوں نے بیان کر دیا, اس کے بعد انہوں نے اس کے متعلق اتنی ٹویٹس کی کہ وہ بڑی مشکل سے پھر جو ہے ان کو روکا گیا کہ وہ ان کی جو دلیری تھی جو ہے نا وہ ان میچبل تھی. اور لوگ جو ایک دفعہ جب وہ کھڑے ہو جاتے تھے پھر لوگ پھر ڈھونڈنا شروع کرتے تھے کہ جی یہ ارشد صاحب سے معافی تلافی کیسے ہو سکتی ہے. تو ان کے جو قریب دوست تھے, جس طرح آپ بھی تھے اور میرا بھی اس لسٹ میں نام آتا تھا کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ میری ان سے تعلق ہے بڑا اچھا, تو لوگ ہمارے تک بھی اپروچ کرتے تھے, تو میں ہاتھ جوڑ دیتا تھا کہ جب اصولوں کا معاملہ آتا ہے تو میری بھی جسارت نہیں ہے, ارشد سے آپ ڈائریکٹلی اپروچ کر لیں, اگر آپ کی بات سچی ہے تو ارشد آپ کو انکارپوریٹ آپ کا پوائنٹ آف ویو کر لے گا.